دیکھیں حکومت کے خلاف بغاوت کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے، جو خاص طور پہ ان حالات میں، اس سے ملک برباد ہو جائے گا. اب جو قانون غلط پاس ہو رہے ہیں، آپ کے پاس ایک حق ہے، عوام کا احتجاج کا میں نے بتایا اثر ہوتا ہے. آپ احتجاج کرو نا بھرپور طریقے سے. مذہبی جماعتیں احتجاج، مذہبی جماعتوں کے بھی 2-4 کام رہ گئے ہیں، نعرے رہ گئے ہیں. اگر وہ اس پہ کنٹینر لگائیں یار کہ یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے، پوری قوم ان کا ساتھ دے گی. پوری قوم ساری LGBT تھوڑی ہے نا. اکثر لوگ اب بچے ہوئے ہیں، 4-6 LGBT قسم کے فیلنگز جن کی الگ سی ہوں گی وہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ، وہ ان کی ویسے ہی کوئی نہیں سنے گا. ان کے حق میں کچھ فیلنگز والے وہاں کھڑے ہو گئے تو کتنے آ جائیں گے؟ 2-4 کنٹینر سے بڑا رش نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ قانون چینج نہیں کیا نا تو پھر 2-4 میں اور آپ رہ جائیں گے، باقی سارے کی فیلنگز کیا ہو جائیں گی. ایک چٹکلا سنا دوں آپ کو. ایک بادشاہ کے ہاں ایک بادشاہ کو کسی نے بتایا، کوئی خواب واب آیا ہوگا کہ بادشاہ سلامت بارش ہونے والی ہے اور اس بارش کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ بڑا پریشان کہ یار بارش تو پورے ملک میں ہوگی اور پانی تو، بارشوں کا پانی تو ہر جگہ شامل ہوتا ہے. وزیر سے مشورہ کیا، وزیر بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا کہ ہم اپنے لیے 100 سال کا پانی کوئی ڈیم بنا کے اسٹور کر لیتے ہیں، چھپڑا ڈال دیں گے اس کے اوپر، ہم دونوں اسی سے پیا کریں گے، قوم کو پاگل ہونے دو. بادشاہ نے کہا بڑا ٹائٹ مشورہ ہے بھائی. ڈیم بنایا اپنے اور وزیر کے لیے اور اس کو چھپڑا ڈال کے بند کر دیا اور بارش ہوئی، ساری قوم پاگل ہو گئی نا پانی پی پی کے. یہ دونوں عقل مند بچ گئے. اب جب یہ دونوں عقل مند ہیں، باقی سارے پاگل، تو پاگل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اب ان پوری قوم کو یہ 2 پاگل لگنے لگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیلنگز اگر سب کی چینج ہو گئی نا، قانون اگر اسی طرح رہا تو میں اور آپ کو سب لگیں گے کہ یہ مخنث ہیں، یہ کوئی الگ سی مخلوق آ گئی. یعنی ہم جو چند لوگ بچے ہوئے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، یہ ان کا راج ہوگا فیوچر میں، اور ہمیں لوگ سمجھیں گے یہ عجیب سی مخلوق آ گئی، یہ آدمی ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسے ساڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی اس آدمی نے، یہ لپسٹک لگا کے کیوں نہیں گھوم رہا، یہ مردوں کی طرح کیوں بات کر رہا ہے. تو یہ ہو جائے گا، اس کا نام طارق مسعود کیوں ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں لوگ پاگل سمجھیں گے. اور کوئی خاتون، کوئی مثال کے طور پر کوئی بھی نام فرض کر لو، کوئی وحیدہ نام ہے کسی خاتون کا، لوگ کہیں گے یار یہ حیرت ہے، یہ ساڑی پہن کے گھوم رہی ہے، حیرت اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، اس کو تو نسوار رکھنی چاہیے یوں کر کے، ٹھیک ہے نا، مردوں والے کام کرنے ہیں، سود گٹکا کھانا چاہیے. تو یہ سیٹ اپ ہو جائے گا. مسجد کا امام نے ساڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی، یہاں تک ہو جائے گا. تو یہ سب نا ہم لوگ کو لوگ بیوقوف. اگر یہ قانون اسی طرح برقرار رہا تو وہ بادشاہ نے کیا کیا کہ اب بادشاہ کے خلاف ہو گئے سارے لوگ، سب کی فیلنگس الگ، اور بادشاہ اور شہزادے کی فیلنگس، کیونکہ سارا یہ جو LGBT ہے نا فیلنگس پہ ہی چل رہا ہے آج کل سارا، اس لیے میں فیلنگس کا لفظ بہت استعمال کر رہا ہوں آج کل، کہ خدا کا واسطہ اپنی فیلنگس کو بچا کے رکھو. اور فیلنگس بچانے کا طریقہ یہ، بالغ ہوتے ہی جلد سے جلد شادی کرو تاکہ تمہیں اپنے مرد ہونے کا احساس جب ٹائم پہ شادی ہو جائے نا، انسان جب دلہن گھر میں آتی ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے یہ شی ہے اور میں کیا ہوں، ہی ہوں. یہ احساس اس کو اگر شادی میں تاخیر ہو گئی تو تھوڑے دنوں بعد جب غلط لڑکوں سے واسطہ پڑے گا تو آدمی بھول جائے گا کہ میں کیا ہوں، ہی تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں کیا ہوں. پھر یہ فیلنگز یہاں سے چینج ہوتی ہیں. تو خدا کا واسطہ اپنی فیلنگز کو بچانے کے لیے ضروری ہے شادی کرو، اور جتنی کرو گے اتنی آپ کی ہی والی فیلنگز. جب ایک بیوی ہوگی آپ کو لگے گا میں ہی، ایک اور شادی ہوگی ہی، ٹھیک ہے نا، 4 شادیوں پہ ہی کو 4 سے ضرب دے دو. مردانگی کا احساس ہوگا آدمی کو، یار آدمی کے بچے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، پٹے ہوتے ہیں، اپنی بات. جی بھائی بس کیا کریں جی حضرت، آپ دعا کریں. سوتیلے بچے کچھ نہیں کرتے، دو بچے آپس میں محبت سے ہی رہتے ہیں. بیویاں لڑتی ہیں تو ان کو الگ الگ رکھو نا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہی ہونے کا احساس پیدا ہو جائے نا، یہ احساس تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. بھلے وہ لڑیں آپس میں، پڈے کریں، لیکن ہی کا احساس ہو جائے نا، یہ بہت ہی سے گزرے گی ساری زندگی. فیلنگز چینج ہو گئی تو برباد ہو گئے. خیر جی 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 بالکل صحیح سنا آپ نے. سنی سنائی باتوں پہ بعض دفعہ یقین کر لیا کریں. میں یہ کمپلیٹ کر لوں بادشاہ والا واقعہ. تو
اب جو تھا فیلنگ اس کی قوم کی فیلنگز ہو گئی چینج. اب ان کو بادشاہ اور وزیر بے وقوف لگے. سارے تو پاگل تھے نا, ایک جیسی باتیں کرتے تھے. بادشاہ وزیر لگے کہ یار یہ عجیب سی باتیں سمجھ, تو انہوں نے بادشاہ اور وزیر کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دی کہ بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو یہاں سے نکالو, کوئی دوسرا بادشاہ لے, یہ پاگل نہیں چلے گا. اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ یار یہ بڑا لینے کے دینے پڑ گئے. وزیر سے بولا کہ یار اب کیا کریں یار, یہ تو پوری قوم ہمارے خلاف ہو گئی. تو وزیر نے کہا ایک ہی آپشن ہے بھائی, ہم بھی تھوڑا سا پانی پی لیں, ہم بھی پاگل ہو جائیں. تو بھائی یا تو اللہ نہ کرے ہم ایسے ہو جائیں گے, فیلنگز چینج کروانی پڑیں گی ہم کو بھی. اور ظاہر ہے ایسا انشاءاللہ ہم قیامت تک, اللہ نے مرد بنایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. عورت کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے عورت بنایا. اللہ مخنث بھی تو بنا سکتا تھا نا, تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. مرد ہے تو مرد بنائے, اس پہ فخر کرو. تو ہمیں تو ان فیلنگز کو بچا کے رکھنا ہے, تو ہم نہیں وہ پانی پئیں گے اور پاگل نہیں بنیں گے. تو اس لیے اس قانون کے خلاف احتجاج کرو, آواز اٹھاؤ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ بھرپور. میں کوئی وائلنسی پھیلانے کا نہیں کہہ رہا آپ کو, کوئی مار دھاڑ, کوئی سخت ایسی چیزیں نہ کرو, اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جو آپ کا قانونی حق ہے اس کو تو استعمال کرو نا. احتجاج آپ کا قانونی حق, اس کو بھرپور استعمال کرو.